نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمین الہی آمین۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 29 تک کل کیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فریقا ہدا وفریقا حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون یا بنی آدم خذوا زینتکم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپاں ہو کے رہی، کیونکہ انہوں نے اللہ کی بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں۔ اے بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب اس میں کیا آیا کہ اپنی زینت کو پکڑو، اور یہاں یہ کہا گیا، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ برہنہ طواف کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے آ رہے ہیں، ہم اسی طرح کریں گے، ہمارے آباء و اجداد کی یہ رسم ہے۔ تو پھر مرد تو بالکل ہی برہنہ ہوتے تھے، عورتوں کو ذرا سا معمولی سا کوئی تھوڑا سا دے دیا جاتا تھا کپڑا سا، اور وہ کہتے تھے کہ جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں اس سے ہم طواف نہیں کر سکتے، اور اہل قریش ان سے یعنی ان کو کہتے تھے کہ اگر تم نے کپڑے پہننے ہیں تو ہم سے لینے پڑیں گے، یعنی یہ ان کا اپنا ایک سورس آف انکم بھی بنا ہوگا، تو اس طرح کہا گیا۔ تو اور ان میں یہ چیز یعنی کیسی تھی، جیسے ہندو پنڈت، پروہت اور جو بدھ مت کے بھکشو ہیں، یہ لوگ جو ہیں جوگی، یہ لباس کم پہننے کو زیادہ اچھا سمجھتے ہیں۔ اے رسول، ان سے کہو کس نے اللہ کی زینت کو حرام کر دیا ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا؟ نہیں، کپڑوں کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے تم نے، اور کس نے اللہ کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دیں، جو چیزیں انہوں نے از خود اپنے اوپر حرام کی تھیں؟ کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان لانے والوں کے لیے ہیں، اور قیامت والے دن خاص طور پر اہل ایمان کے لیے ہی ہوں گی۔
اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں، یعنی جو جاننا چاہتے ہیں۔ اے رسول ان سے کہو میرے رب نے تو جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں، کیا ہے وہ؟ بے شرمی کے کام، خواہ کھلے ہوں یا چھپے، ما ظہر منہا وما بطنا والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، یعنی ظاہری اور چھپے ہوئے، بطنا اور اثما والبغیہ بغاوت کے کام، اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کے متعلق کوئی ایسی بات کو ہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ حقیقت میں اس نے بیان کی ہے یا نہیں۔ تو اسم جو ہے یہ اس کے میں نے کوتاہی کے ہیں۔ آسما وہ اونٹنی ہوتی ہے جو تیز چل سکتی ہے لیکن جان بوجھ کے نہیں چلتی، اس کا نام ہے یہ آسما۔ تو وہ انسان یعنی اس میں اسمن جو دل کے گناہ ہوتے ہیں، چھپے ہوئے گناہ، دل میں کیا ہے؟ بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، منافقت ہے، اور اس طرح کی ساری باتیں، ان کا تعلق انسان کی باطنی کیفیت سے ہے۔ تو اس لیے یہ کہا گیا کہ انسان اپنے رب کی اطاعت کر سکتا ہے، اس کی فرما برداری کر سکتا ہے، اس کو اللہ نے یہ صلاحیتیں بھی دی ہیں، شعور بھی دیا ہے، ادراک اور فہم بھی دیا ہے، لیکن وہ کرتا نہیں ہے، تو اس لیے اسمن کا لفظ آیا ہے۔ اور بغی جو ہے اس کا تعلق دوسروں کے معاملات اور حقوق سے ہے، یعنی دوسروں کے حقوق ادا نہ کرنا۔ اسم جو ہے وہ دل کے گناہ، اس کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے، بخل، ہرس، لالچ، یہ سب چیزیں، اور اپنی طرف سے حلال اور حرام ٹھہرا لیا، بدعتیں ایجاد کر لیں، خواہشات کی پیروی کرتے تھے، شریعت میں تحریف کر کے کہتے تھے کہ یہ اللہ نے، یعنی تورات میں تبدیلی کی اور کہہ دیا کہ یہ اللہ نے نازل کیا، یہ حکم تو اللہ نے نازل کیا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں۔ ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے، پھر جب کسی قوم کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تاخیر اور تقدیم نہیں کی جا سکتی۔ اب یہ انسانوں کا اور قوموں کا معاملہ فرق ہوتا ہے۔ افراد اور انسان جو ہیں ان کی عمر سالوں، مہینوں، دنوں، گھنٹوں، منٹوں، سیکنڈوں اس طرح ختم ہوتی ہے، لیکن جو قوموں کی مدت ہے وہ ان کے اخلاق اور تقوی کے حساب سے ہوتی ہے، یعنی اگر ان میں ایمان اور اخلاق باقی نہ رہے اور وہ اتنا تنزل کا شکار ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو غضب آتا ہے، پھر ان قوموں کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ اے بنی آدم یاد رکھو، اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں، تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہوگا، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی کریں گے وہ اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے۔ ایسے لوگ اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق حصہ پاتے رہیں گے، یعنی دنیا میں جتنے دن ان کی مہلت کے ہیں وہ تو اللہ نے سب کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی فرما دیا تھا جب انہوں نے دعا کی تھی کہ میری فرما بردار ذریت جو تیری عبادت کرے گی اس کو پھلوں سے نوازنا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ابراہیم میں تیری ناخلف اولاد کو بھی نوازوں گا لیکن میں قیامت والے دن ان کو گھسیٹوں گا۔ تو اس میں یہی چیز بتائی گئی، یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے جب ہمارے بھیجے ہوئے ان کی روحیں قبض کریں گے، اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے بتاؤ کہاں ہیں وہ معبود جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کے پکارا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے سب ہم سے گم ہو گئے، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں عذاب قبر سنائی دے، تمہیں عذاب قبر سنائی دے۔ انسان اور جن کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے، مردہ اتنا زیادہ بلکتا ہے اور اتنی منتیں کرتا ہے، فریادیں کرتا ہے مجھے یہاں چھوڑ کے نہ جاؤ۔ انسان کے علاوہ، انسان اور جن کے علاوہ سب سنتے ہیں۔ اور جب کوئی گھوڑا بہت سرکش ہو جاتا تھا تو اس کو
कब्रिस्तान में बांधते थे ताकि वो चीखो पुकार सुने और उसका जोश ठंडा हो जाए और वो अपने ख़िलाफ़ खुद गवाही देंगे कि हम वाकई मुनकरे हक़ थे। अल्लाह फरमाएगा जाओ तुम सब जहन्नम में जाओ जिसमें तुमसे पहले गुज़रे हुए ग्रोह जिन और इंस जा चुके हैं। और हर ग्रोह जब जहन्नम में दाखिल होगा तो अपने पेश रो ग्रोह पर, यानी जो पहले उससे दाखिल हुआ होगा, उस पर लानत करता हुआ दाखिल होगा हत्ता कि सब वहाँ जमा हो जाएंगे। तो हर बाद में आने वाला ग्रोह पहले ग्रोह के हक़ में कहेगा कि ए रब, ये लोग थे जिन्होंने मुझे गुमराह किया था, लिहाजा इन्हें आग का दोहरा अजाब दे। जवाब में इरशाद होगा हर एक के लिए दोहरा अजाब है मगर तुम जानते नहीं हो। अब इसमें शिर्क का ज़्यादा है जो अल्लाह ताला बिल्कुल जिसकी माफ़ी नहीं देंगे। शिर्क का एतराफ़ करते हैं और फिर मरते हुए वो मानेंगे कि हमसे गलती हुई। और यानी जिसने किसी नई गुमराही का आगाज़ किया जो अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक नापसंदीदा हो, तो उस पर उन सब लोगों के गुनाह की ज़िम्मेदारी होगी जिन्होंने उसके निकाले हुए तरीक़े पर अमल किया, और फिर ख़ुद उन पर भी ज़िम्मेदारी होगी। जो लोग उनकी पैरवी करेंगे, उनकी तकलीद करेंगे, उनकी भी ज़िम्मेदारी उन्हीं पे होगी। और इसके अलावा दुनिया में जो इंसान भी जुल्म के साथ कत्ल किया जाता है, उसके खून नाहक का एक हिस्सा आदम के उस बेटे को पहुंचता है जिसने अपने भाई को कत्ल किया था, क्योंकि कत्ल इंसान का रास्ता सबसे पहले उसने खोला था। दुनिया में सबसे पहली मौत हुई थी और सबसे पहला कत्ल हुआ था। और पहला ग्रोह दूसरे ग्रोह से कहेगा कि अगर हम काबिल इल्ज़ाम थे तो तुमको हम पर कौन सी फजीलत हासिल थी, अब अपनी कमाई के नतीजे में अजाब का मज़ा चखो। यानी यहाँ जो स्ट्रॉन्ग होते हैं लोग फाइनेंशली, वो दूसरों को गुमराह करते हैं, और वहाँ जाके तो ये हिसाब ही नहीं होना है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, और तकवा का और अमल का हिसाब होगा। इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समाई वला यदखुलूनल जन्नता हत्ता यलिजल जमलु फ़ी सम्मिल क़ियात वकज़ालिका नजज़िल मुजरिमीन। यकीन जानो जिन लोगों ने हमारी आयात को झुटलाया और उनके मुकाबले में सरकशी की है, उनके लिए आसमान के दरवाज़े हरगिज़ नहीं खोले जाएंगे। उनका जन्नत में जाना ऐसा ही मुश्किल है जैसा कि सुई के नाके में से ऊँट को गुजारा जाए। मुजरिमों को हमारे यहाँ ऐसा ही बदला मिला करता है। उनके लिए तो जहन्नम का बिछौना होगा और जहन्नम ही का ओढ़ना, यानी ऊपर भी आग होगी, नीचे भी आग, दाएँ भी आग, बाएँ भी आग। ये वो जज़ा है जो हम ज़ालिमों को दिया करते हैं। तो यानी दरवाज़ा नहीं खुलेगा। मैंने बताया था कि नेक लोगों का और बुरे लोगों का मौत के वक्त ही फ़र्क निकलना शुरू हो जाता है। यानी उनके लिए जो फरिश्ते आते हैं नेक लोगों के लिए, वो उनको सलाम करते हैं और बड़ी इज़्ज़त से जान निकालते हैं। ये अपने अब आमाल के ऊपर है किस दर्जा तक वो बंदा मुत्तकी है। जितना उसके तकवा का दर्जा बुलंद होगा उतना ही उसके साथ प्रोटोकॉल ज़्यादा होगा। और जो बुरे लोग होते हैं उनके लिए स्याह चेहरों वाले फरिश्ते और घुर्ज़ हाथ में लिए हुए, और उनको बदबूदार कफन में लपेटा जाएगा, और उनको जब आसमान पर ले जाया जाएगा और पहले आसमान पे पहुंचेंगे तो दारोगा पूछेगा कौन है, तो बताया जाएगा कि फ़लाँ बिन फ़लाँ है। तो कहा जाएगा इसको नीचे फेंक दो, इसके लिए ऊपर कोई जगह नहीं, या दरवाजे ही नहीं खुलेंगे। ये हकीकत यहाँ को ली गई। बखिलाफ़ उसके जिन लोगों ने हमारी आयात को मान लिया और हमारे अच्छे काम किए, और इस बाब में हम हर एक को उसकी अताअत के मुताबिक ही ज़िम्मेदार ठहराते हैं, वो अहले जन्नत होंगे जहाँ वो हमेशा रहेंगे। उनके दिलों में जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ कदूरत होगी हम उसे निकाल देंगे, और उनके नीचे नहरें बहती होंगी, और वो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा। तारीफ़ उस अल्लाह की जिसने हमें ये सीधा रास्ता दिखाया। हम खुद राह पाने वाले ना थे अगर अल्लाह हमारी रहनुमाई ना करता, और हमारे रब के भेजे हुए रसूल वाकई हक़ लेके आए थे। उस वक्त निदा आएगी, ये जन्नत जिसके तुम वारिस बनाए गए हो तुम्हें उन आमाल के नतीजे में दी गई जो तुम कर रहे हो।
اور کیا کہا گیا کہ اللہ کی قسم جنتی اپنے مقام اور راحت قدے کو ایسے پہچان لیں گے جیسے دنیا میں پہچانتے تھے یا اس سے بھی بڑھ کر۔ اور ہدایت آیا نا کہ ہمیں ہدایت دی، تو ہدایت کا پہلا مقام اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے، اور پھر اور مقام جتنا ایمان اور تقوی بلند ہوتا جاتا ہے انسان ہدایت کے مدارج طے کرتا ہے، اور آخری ہدایت کا مقام جنت ہے۔ انتہا جو ہے وہ جنت کا حصول ہے، پھر جب وہ جنت میں داخل ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خوب جان لو، یہاں تو آیا نا کہ تمہیں یہ اعمال کے نتیجے میں ملی ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، لیکن حدیث شریف کیا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص محض اپنے عمل کے بل بوتے پر جنت میں نہ جا سکے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، اللہ یہ کہ اللہ مجھے اپنے فضل اور رحمت سے ڈھانپ دے۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کے کہیں گے ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پایا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے اپنے وعدوں کو ٹھیک پایا رب جو تم سے رب نے کیے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہاں۔ تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ ہوگی جس کی بلندیوں پر کچھ اور لوگ ہوں گے، اور ہر ایک کو اس کے قیافہ سے پہچانیں گے اور جنت والوں سے پکار کے کہیں گے سلامتی ہو تم پر، یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہیں۔ حق سے روکنے والے ہر امت میں پائے جاتے ہیں، یہ شکوک و شبہات پیدا کر کے اسلام کا راستہ بھی روکتے ہیں، لوگوں کو دین سے بد دل کرتے ہیں۔ جیسے آج کیا کہا جاتا ہے کہ سود کے بغیر تو نظام چل ہی نہیں سکتا، یا اسلامی سزائیں تو بڑی وحشیانہ ہیں۔ پھر پہلے دور میں اسلام ایک زندہ مذہب تھا، لیکن اب تو یہ 1400 سال پرانی بات ہے اور جدید دور کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا ہے، 1400 سال پرانا ہے۔ تو یہاں یہ آیا نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اعراف پر بیٹھے ہوں گے، تو اعراف میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ایک ایسی بلند جگہ ہوگی کہ جہاں سے جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کیا جا سکے گا۔ اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں کے گناہ اور ثواب برابر ہوں گے وہ وہاں بیٹھیں گے اور انتظار کریں گے کہ اللہ ہمارے لیے کیا فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن دوسری ایک اور بات بھی ملتی ہے کہ یہ اعزازی طور پہ کہ جو جنتی لوگ ہوں گے ان کو اعزازی طور پہ اوپر بٹھایا جائے گا کہ یہ تم دیکھ لو اپنی آنکھوں سے۔ ایک شخص کے گناہ اور ثواب برابر تھے، والد کے نافرمان تھے، چل پڑے اور شہید ہو گئے۔ باپ کی نافرمانی جنت میں نہیں جانے دیتی تھی، شہادت دوزخ میں نہیں جانے دیتی تھی۔ تو پھر کیا ہوا؟ فیصلہ سب سے آخر میں ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تمہیں آزاد کیا، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ اور موج اڑاؤ، جہاں چاہو کھاؤ پیو۔ اور ایسے علماء، فقہاء، رجال امت قیامت کے دن اس اعزاز کے سزاوار ہوں گے کہ ان کو اعراف کی بلندیوں سے جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کرایا جائے گا۔ تو دونوں باتیں میں نے آپ کو بتا دی۔ اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو وہ کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا، کیونکہ وہ جنت میں گئے نہیں۔ پھر یہ اعراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو دیکھیں، بڑی بڑی شخصیتیں جو یہاں بہت بلند عہدوں پہ ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو فرعون بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، بڑی بڑی شخصیتیں دوزخ میں نظر آ رہی ہیں، اور ان کو پہچان لیں گے اور کہ دیکھ لیا تم نے آج نہ تمہارے جتھے کام آئے اور نہ وہ ساز و سامان جس پہ تم بڑے اترایا کرتے تھے۔ اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے کہ ان کو تو اللہ اپنی رحمت میں سے کچھ نہ دے گا؟ آج انہی سے کہا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ رنج۔ یہ فائنینشلی جو ویک ہوتا ہے، ویل آف لوگ جو ہوتے ہیں، مال و دولت والے، وہ غریب کو بڑا حقیر سمجھتے ہیں نا، وہ کہتے تھے ان کو دنیا میں کچھ نہیں ملا، وہاں ان کو کیا ملنا ہے۔ اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے تھوڑا سا پانی ہمارے اوپر بھی ڈال دو، اور اللہ نے تمہیں دیا ہے بہت کچھ، اسی میں سے کچھ پھینک دو۔ وہ جواب دیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں منکرین حق پر حرام کر دی ہیں، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنایا ہوا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج ہم نے اسی طرح بھلا دیا انہیں جس طرح یہ دنیا میں ہمیں بھلائے بیٹھے تھے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اب یہاں بھولنے کا مطلب جو ہے نسیہ کا لفظ ہے، ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا، تو اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا کسی کو۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم میرے لیے کسی قابل نہیں ہو، تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے، نظر انداز کر دینا، بالکل توجہ ہی نہ دینا، یہ اس کا مقصد ہے۔ اور ہدایت کیا ہوتی ہے؟ یہاں آگے لفظ آ رہے ہیں نا، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ ہم نے ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب بھیجی جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے، اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تو ہدایت اور رحمت کا لفظ قرآن پاک میں بار بار اکٹھا ریپیٹ ہوا ہے۔ ہدایت اللہ سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ جو قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ ہدایت یافتہ ہے، اور یہ کہ اس کا اثر قبول کرتے ہی انسان کا ذہن، اخلاق اور سیرت میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ یعنی جب انسان قرآن کا علم حاصل کرتا ہے تو یہ تبدیلیاں اس میں آتی ہیں، اور موت کے بعد اللہ اسے اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے گا۔ یعنی پہلے ہدایت آتی ہے، اس کے بعد اللہ کی رحمت آتی ہے۔ قرآن اللہ کے عظیم، وسیع اور محیط کل علم پر مبنی ہے۔ وفوق ذی کل علم علیم، وفوق ذی کل علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک اصل علم والا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اب کیا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی خبر انہیں کتاب دے رہی ہے؟ جس روز وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے اسے نظر انداز کیا تھا کہیں گے واقعی ہمارے رب کے رسول سچی باتیں لے کے آئے تھے، پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کر دیں؟ یعنی آگ نظر آ رہی ہے، یا ہمیں دوبارہ واپس بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے رہے ہیں اس کی بجائے دوسرے طریقے کے عمل کر کے آئیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑے تھے وہ آج ان سے گم ہو گئے۔ یہاں قرآن میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں ان کو دوبارہ بھی بھیجوں گا تو اے میرے رسول یہ پھر بھی وہی حرکتیں کر کے آئیں گے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں تخلیق کیا، پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہوا، جو رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، جس نے سورج، چاند اور ستارے پیدا کیے، سب اللہ کے تابع فرمان ہیں، اور خبردار رہو اسی کی خلق ہے، اسی کا امر ہے، بڑا بابرکت ہے اللہ سارے جہانوں کا مالک، پروردگار، تبارک اللہ رب العالمین۔ یعنی اتوار سے جمعہ تک کام ہوا، سارا کچھ اللہ نے تخلیق کر لیا، ہفتے کو چھٹی ہوئی۔ سبت کا مطلب ہوتا ہے قطع کر دینا، مطلب روک دینا، اور ہفتے کا نام سبت اس لیے رکھا گیا کہ اس دن کام نہیں کیا گیا تھا، اسی سے انہوں نے اپنا دن بنایا تھا یہودیوں نے۔ اور آسمان اور زمین کے درمیان سب مادی چیزیں اس کی تخلیق ہیں، اور جو چیزیں مادیت سے بری ہوتی ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ قل الروح من امر ربی، کہ روح جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے، بہت بابرکت ہے وہ ذات۔ برکت کا لفظ قرآن پاک میں اکثر آیا ہے، اس کے معنی ہے افزائش، بڑھوتری اور رفعت، عظمت، اسبات، جماؤ، پھر اس کے ساتھ خیر اور بھلائی۔ بس اللہ کے نہایت بابرکت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خوبیوں اور بھلائی کی کوئی حد نہیں ہے، اور بے حساب خیرات اس کی ذات سے پھیل رہی ہے۔ وہ بہت بلند اور برتر ہستی ہے جس کی بلندی کہیں ختم نہیں ہوتی، اور اس کی یہ بھلائی اور رفعت مستقل ہے، عارضی نہیں ہے، اور اس کو کبھی زوال نہ ہوگا۔ اپنے رب کو پکارو گر گراتے ہوئے اور چپکے چپکے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اللہ ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ، اور یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں کے قریب ہے۔ اب یہاں آیا ادعوا ربکم، تو پکارنا، دعا مانگنا، اور اس میں کہا گیا دعا لو، دعا دو، دعا مانگو۔
پھر یہاں آیا کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ، الفتنہ تو اشد من القتل، فساد اور فتنہ پرسیکیوشن یہ قتل سے زیادہ بڑا جرم ہے۔ اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت سے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے، یعنی بارش سے پہلے عام طور پر ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو کسی مردہ زمین کی طرف حرکت دیتا ہے اور وہاں می برسا کر طرح طرح کے پھل نکالتا ہے۔ دیکھو اسی طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں۔ شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو، جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، اور جو خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار، نقدہ، خبوثہ اور ناقدہ کچھ نہیں نکلتا۔ اس طرح ہم اپنی نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں۔ اب یہاں کہا گیا کہ ہواؤں کو وہ خوشخبری کے طور پہ لاتا ہے اور مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا مزاج۔ تو یہ کیا ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا کہ جو ایک ہوتی ہے فطرت سلیمہ، یعنی ایک شخص کی پیدائشی طور پہ وہ بڑا صالح فطرت کا آدمی ہے، اور اوپر سے اس کو قلب سلیم عطا ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اندر بھی ایمان کو جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ جب یہ دو چیزیں ملتی ہیں تو پھر مومن بنتا ہے، اور قلب مومن اور قلب منافق، تو ان دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ یہ پانی کی جو مثال دی گئی ہے وہ انہی کی دی گئی ہے کہ جو مومن لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر یعنی حلاوت ہوتی ہے، جن کے اندر دلوں میں اللہ کا نور ہوتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، تو ان کا انداز اور ہوتا ہے، ان کا دل روشن ہو جاتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ بصیرت عطا کر دیتا ہے۔ اور اس طرح یہ پانی کی مثال دی گئی کہ جب بارش ہوتی ہے تو جو اچھی زمین ہوتی ہے اس سے بڑی اچھی پیداوار ہوتی ہے، لیکن جو زمین بنجر ہوتی ہے اور بالکل پتھریلی ہوتی ہے اس میں سے صرف جھاڑ جھنکار ہی اگتے ہیں۔ تو یہ مومن اور منافق اور کافر کے دل کا فرق بتایا گیا زمین کی تشبیہ دے کے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح تم دیکھتے ہو مردہ زمین میں بارش ہوتی ہے تو ہرے بھرے پودے اور درخت اور فصلیں تیار ہو جاتی ہیں، تو اسی طرح مومن جو ہے وہ اس سے، یعنی یہ جو وحی اللہ نے نازل کی اپنے رسول پہ اور ان کے ذریعے قرآن ہمارے پاس پہنچا، اس کے ذریعے اس کا دل جو ہے وہ فلرش کرتا ہے اور اس کے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی رب نہیں، میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ تو سری گمراہی میں مبتلا ہے۔ یہ بڑا ظلم کرتے تھے حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا گیا ہے، اور ان کی بیوی کا نام وائلہ تھا، اور یہ عراق موصل کے علاقے میں تھے، اور ان کے شرک کی ابتدا ان کے دور میں ہوئی تھی، اس لیے کہ 5 بزرگ تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، جو لوگوں کو بڑی اچھی اچھی باتیں بتاتے تھے، لیکن ان کا یکے بعد دیگرے انتقال ہو گیا، تو پھر لوگ بڑے پریشان ہوئے اور وہ جا کے وہاں بیٹھ جاتے تھے اور روتے رہتے تھے ان کے قبروں پر۔ تو شیطان نے پھر ان کو مشورہ دیا تھا کہ تم ان کی تصویریں بنا کے گھر میں رکھ لو، ہر وقت یہاں آ کے اپنا وقت ضائع نہ کیا کرو۔ یہ وہ برا لمحہ تھا جب شرک کی ابتدا ہوئی۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہمیں تو یہ نظر آتا ہے تو گمراہ ہے۔ نوح نے کہا اے برادران قوم، میں کسی گمراہی میں پڑا ہوا نہیں ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، میں تمہارا ویل وشر یعنی خیر خواہ ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری قوم کا ایک آدمی تمہارے رب کی یاد دہانی لے کے آ گیا تاکہ تمہیں خبردار کرے اور تم غلط روش سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے؟ انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے۔ یقیناً وہ اندھے لوگ تھے، اتنا ظلم کرتے تھے، آپ کو مارتے تھے، لہو لہان کر دیتے تھے، آپ بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے، پھر آپ کا بیٹا آ کے آپ کو لپیٹ کے کسی چیز میں اٹھا کے لے کے جاتا تھا۔
اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی رب نہیں، پھر کیا تم غلط روی سے پرہیز نہ کرو گے؟ تو یہ جو تھے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام اور یافس آپ کے ساتھ آئے تھے، اور یام وہی رہ گیا تھا۔ تو یہ سام کی اولاد تھے۔ عاد قدیم ترین عرب کی قوم تھی، اور ان کا مسکن احقاف کا علاقہ تھا۔ عربی زبان میں قدیم چیز کو عادی کہا جاتا ہے، اور اسی لیے آثار قدیمہ کو عادیات کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک سب سے قدیم قوم تھی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد، اور یہ احقاف کا ان کا علاقہ تھا، اور یہ ریتلے ٹیلوں اور پہاڑوں پر اپنا مسکن بناتے تھے، اسی لیے انہوں نے پہاڑوں کو کھود کھود کے گھر بنائے ہوئے تھے، اور یہ سام کی اولاد تھے۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے، جواب میں کہا ہم تمہیں بے عقلی میں، سفاہت میں مبتلا دیکھتے ہیں، اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس نے کہا اے برادران قوم، میں بے عقلی میں مبتلا نہیں، میں رب العالمین کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تم کو رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں جس پر تم بھروسہ کر سکتے ہو۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس تمہاری ہی قوم کا ایک فرد تمہیں بتانے کے لیے آ گیا تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب قوت دی، پس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو، امید ہے کہ تم فلاح پا جاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی اب عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ اچھا تو لے آنا وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی جاتی تھی، لے آؤ نا عذاب ہمارے اوپر، گرا دو نا آسمان سے ایک ٹکڑا۔ ھذا اساطیر الاولین، سارے وقت لوگوں کے طریقے یہی رہے ہیں، انہوں نے ہر رسول کے ساتھ اسی طرح ہی کیا۔ اس نے کہا تمہارے رب کی پھٹکار پڑ گئی تم پر اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا، کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے اور اللہ نے اس کی کوئی سند نازل نہیں کی؟ اچھا تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ آخرکار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے۔ پھر عذاب آ گیا ان پر، اور رجسن کا لفظ آیا تو رجسن 2 طرح کا ہوتا ہے، یعنی ایک جسمانی غلاظت اور گندگی، اور ایک اخلاق کی، نظریات کی اور اعمال کی غلاظت، جو ہے عقائد کی غلاظت۔ اور سمود کی طرف ہم نے اس کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی رب نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی دلیل آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے ایک نشانی، اور اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تمہارے اوپر آ جائے گا۔ یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں یہ عزت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالیشان محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو بھی کھود کھود کر اس میں مکان بناتے ہو۔ بس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ ان کا جو علاقہ تھا یہ حجر کا تھا، مدینہ اور تبوک کے درمیان حجاز ریلوے پر ایک اسٹیشن پڑتا ہے جسے مدائن صالح کہتے ہیں، یہی سمود کا صدر مقام تھا اور قدیم زمانے میں حجر کہلاتا تھا۔ تو ان کا یہ علاقہ تھا۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے کمزور طبقہ کے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے کہا کیا واقعی تم یہ جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے اسے ہم مانتے ہیں۔ ان بڑائی کے مدعیوں نے کہا کہ جس چیز کو تم مانتے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہ جب انسان کے پاس دولت ہوتی ہے تو پھر اس میں بہت زیادہ تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ کو زیادہ قرآن پاک میں سرداروں کا ملے گا کہ وہ تکبر کرتے تھے اور نہیں مانتے تھے۔ اور پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا
اور پورے تکبر کے ساتھ اپنے رب کی حکم کی خلاف ورزی کر گزرے، اور صالح سے کہہ دیا لے آؤ وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے ہے۔ دیکھیں ایک ہی انداز ساری قوموں کا اپنے رسولوں کے ساتھ۔ آخرکار ایک دہلا دینے والی آفت نے اس کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، اور صالح یہ کہتا ہوا ان کی بستیوں میں سے نکل گیا، اے میری قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچا دیے، میں نے تمہاری بہت خیر خواہی کی، مگر میں کیا کروں کہ تمہیں اپنی خیر خواہی پسند نہیں۔ یہاں رجفہ کا لفظ آیا ہے، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، کہ ایک رجفہ نے یعنی ایک آفت نے، دہلا دینے والی آفت نے۔ تو یہ قرآن پاک میں رجفہ بھی آتا ہے، پھر کہیں آتا ہے صاعقہ، کہیں آتا ہے صیحۃ، تو مختلف لفظ جو ہیں، طاغیہ بھی آیا ہے، تو یہ اس چیز کے لیے، عذاب کے لیے مختلف لفظ استعمال کیے گئے ہیں۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو وہ کنواں دکھایا تھا جہاں سے وہ اونٹنی پانی پیتی تھی، اور پھر وہ جگہ بھی دکھائی تھی جہاں سے نکل کر وہ آ کے پانی پیتی تھی، اور اسے فج الناقہ کہا جاتا ہے، پہاڑ کے درمیان سے جہاں وہ نکل کے آتی تھی وہ جگہ بھی۔ اور لوط کو ہم نے دیکھے ریفرنسز ہیں، تھوڑا تھوڑا سارے رسولوں کا ذکر اس میں کیا جا رہا ہے۔ اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو؟ یہ جو انہوں نے سوڈومی اور ان نیچرل لسٹ کو فروغ دیا ہوا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے، بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ آخر ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی بچا کر نکال دیا، اور اس قوم پر برسائی ایک بارش۔ پھر دیکھو کہ ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ تو یہ جو ہے سوڈومی اور ہومو سیکشولیٹی، اس کو لیگلائز بہت سے ملکوں نے کر دیا ہے، جو کہ بڑا ہی لمحہ فکریہ ہے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان میں بھی بہت زیادہ لوگ اس کی طرف توجہ کر رہے ہیں، جو کہ ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے بھی۔ اور اس کے علاوہ اپنی بیویوں کے ساتھ ان نیچرل طریقے سے اپنی خواہش کو پوری کرنا، یہ اس کا بھی رواج ہے۔ تو بہت زیادہ آنکھیں کھلی رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو بہت اپنی نگرانی میں رکھنا چاہیے، کیونکہ جب کوئی اس طرح کی چیزیں پھیل جاتی ہیں تو پھر کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بہت آنکھیں کھلی رکھیں اور نظر رکھیں اپنے بچوں پر۔ رہ گئی رسم اذاں روح ہلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اور ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو بچا دیا، لیکن ان کی بیوی جو اسی قوم کی تھی وہ اس کے اوپر بھی عذاب آیا۔ اور مدین والوں کی طرف دیکھیں، تھوڑا تھوڑا ساری قوموں کے واقعات، یہ آگے ڈیٹیل سے آئیں گے تو میں ڈیٹیل سے آپ کو بتاؤں گی۔ ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی صاف رہنمائی آ گئی ہے، لہٰذا وزن اور پیمانے پورے کرو اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جب کہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم مومن ہو۔ اور ہر زندگی کے ہر راستے پر راہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوف زدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے روکنے لگو اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے درپے ہو جاؤ۔ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تم سیدھی راہ کو ٹیڑھا کر رہے ہو، عن سبیل اللہ وَتَصُدُّونَ عن سبیل اللہ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا۔ تو عوجا کیا ہے؟ اللہ تک جانے کی راہ توحید ہے۔ عوجا کہ میں نے شرک کی پگڈنڈیوں کی طرف پھسل جانا۔ سیدھی صراط مستقیم تو اللہ کی راہ ہے، تو جو انسان زگ زیگ پگڈنڈیوں میں ادھر ادھر نکل جاتا ہے تو وہ پھر ٹیڑھ ہے اس کا۔ آدمی کے لیے یہ بات قطعی حرام ہے کہ وہ خود اپنی بیوی کے ساتھ قوم عمل لوط کرے۔ ابو داؤد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عورت سے یہ فعل کرنے والا ملعون ہے۔
اور ابن ماجہ اور مسند احمد میں حضور کے الفاظ منقول ہیں، اللہ اس مرد کی طرف ہرگز رحمت کی نظر سے نہ دیکھے گا جو عورت سے اس فعل کا ارتکاب کرے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہا گیا کہ یعنی جو عورت کے ساتھ بھی ممانعت ہے اور ہومو سیکشولیٹی کی بھی ممانعت ہے، دونوں ہی انتہائی غلط حرکتیں ہیں، اور ان کی یعنی اگر ان کے اوپر 5 عذاب اکٹھے آئے تھے قوم لوط پر اس کے نتیجے میں، تو کہ آپ اس سے سمجھ لیں کہ یہ کیا چیز ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے۔ یاد کرو وہ زمانہ جب کہ تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا، اور آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا، تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو یہ جو حضرت شعیب کی قوم تھی، اس کا علاقہ ایسا تھا کہ یہ چوک تھا ان کا، تو ان میں 3-4 خرابیاں تھیں۔ ایک تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ کم تولتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو وہاں یعنی وہاں سے قافلے گزرتے تھے تو لوٹ مار کرتے تھے، اور اگر کسی کی لوٹ مار نہیں کرتے تھے تو اس سے ٹیکس لے کے اس کو جانے دیتے تھے۔ دوسرا لوگوں کو دین سے بھٹکاتے تھے، یعنی اللہ کے دین کی طرف آنے نہیں دیتے تھے، خود بھی بھٹکے ہوئے تھے اور لوگوں کو بھی اسلام سے دور کرتے تھے۔ تو 3-4 طرح کی غلط حرکتیں یہ کر رہے تھے۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں تھے اس سے کہا، اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ دیکھیں رسول اللہ نبیوں کے ساتھ ہمیشہ یہ ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ زملونی آپ ان کو کہہ رہے تھے مجھے اڑا دو، تو بڑی آپ پہ گھبراہٹ طاری ہو رہی تھی، تو حضرت عائشہ حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کو لے گئیں اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی ناموس ہے جس کا ذکر تورات میں ہے، یعنی یہی وہ اللہ کے رسول ہیں جن کا ذکر ہمیں تورات میں ملتا ہے۔ وہ تورات کے عالم تھے بہت بڑے، تو لیکن آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے، میری قوم مجھے نکال دے گی یہاں سے؟ کہتے ہیں ہاں، کیونکہ جب بھی کسی شخص نے آ کے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے ساتھ یہی ہوا کہ اس کی قوم نے اس کو وہاں ٹکنے نہیں دیا۔ تو آپ بڑے حیران ہوئے تھے، لیکن میں اگر اس وقت تک ہوا تو مدد کروں گا، لیکن وہ نہیں تھے، اور کچھ دیر کے بعد کافی ضعیف تھے تو ان کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے بتا دیا کہ یہ وہی ہیں جن کا ذکر ہماری تورات میں ہے، ورنہ تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ شعیب نے جواب دیا، کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا اگر ہم راضی نہ ہوں؟ ملت یعنی ہمارے طریقے پہ آؤ، جس طرح شرک ہم کر رہے ہیں تم کرو، یا یہاں سے نکل جاؤ۔ ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں واپس آئیں، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے۔ ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا اب کسی طرح ممکن نہیں، الا یہ کہ رب ہمارا یہ چاہے۔ وسع ربنا کل شیء علما علی اللہ توکلنا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اسی پر ہم نے توکل کیا۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، اور تو ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے کہا، اگر تم نے شعیب کی پیروی قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے، یعنی اگر اس کے پیچھے چلو گے تو برباد ہو گیا۔ حالانکہ بات الٹی ہے، مگر ہوا یہ کہ ایک دہلا دینے والی آفت، پھر رجفہ آ گیا۔ فَأَخَذَتْهُمْ رَجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ تو ایک رجفہ نے آن لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا وہ ایسے مٹے کہ گویا کبھی بسے ہی نہ تھے۔ شعیب کے جھٹلانے والے آخرکار برباد ہو کر رہے، اور شعیب یہ کہہ کر ان کی بستیوں سے نکل گیا، اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے، تمہاری خیرخواہی کا حق ادا کر دیا۔ اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو حق کو قبول کرنے سے انکار کر رہی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں
کوئی نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو، اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر اتر آئیں، پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے ہمارے اسلاف پر بھی اچھے برے دن آتے رہے ہیں۔ آخر کار ہم نے انہیں پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی، ہے نا۔ یہاں آیا نا کہ بغتتاً فاخذناہم بغتتاً وہم لا یشعرون، اچانک پکڑ لیا، ایک بادل چھا گیا، اس سے شعلے اور چنگاریاں نکلنے لگی، پھر ایک ہولناک قسم کی آواز آئی، اور اسی دوران زمین میں زلزلہ آ گیا۔ انہوں نے زمین کو سینے سے چمٹا لیا تاکہ اس کی شدت کم محسوس ہو۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، لہٰذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے۔ پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت آ جائے گی جب وہ سو رہے ہوں گے، یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ یہ کبھی یکایک ان پر دن کے وقت نہیں پڑ سکتا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں گے۔ کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہوتی ہے۔ سورۃ ملک میں بھی اس طرح کی آیات آئی ہوئی ہیں۔ یہاں برکت کا لفظ آیا ہے کہ ان برکتیں آسمان سے نازل ہوتی، تو برکت کیا ہوتی ہے کہ کم مادی وسائل سے بھی خوش اسلوبی سے گزر جانا۔ جیسے سلیقہ شعار عورتیں ہوتی ہیں، شوہر کی کمائی بہت محدود ہوتی ہے، بہت میں نے ایسی عورتیں دیکھی ہیں، اتنے طریقے سلیقے سے وہ اپنا گھر چلا رہی ہوتی ہیں کہ کسی پھوہڑ عورت کا وہ نہیں ہوتا کام۔ تو کم وسائل میں بھی انسان خوش اسلوبی سے نکل جائے اور قلبی اطمینان کی کیفیت حاصل ہو، یہ ایمان اور تقوی سے آتی ہیں چیزیں، ایمان اور تقوی سے آتی ہیں کہ برکت جو ہے وہ اس طرح ملتی ہے کہ جب اللہ پر بھروسہ ہو، توکل ہو اور ایمان مضبوط ہو۔ اور کیا ان لوگوں کو جو سابق اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں اس امر نے کچھ سبق نہیں سکھایا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصور پر ان کو پکڑ سکتے ہیں، مگر وہ تغافل برتتے ہیں، غافل ہوئے ہیں، اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں سنتے۔ یعنی جب کوئی شخص بھٹکتا ہے تو آپ دیکھیں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، زیادہ تر ایسے ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص بھٹکتا ہے تو پھر وہ جب وہ اللہ کی طرف نہیں پلٹتا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی بے نیاز ہو جاتے ہیں اس سے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ جو پہلی چوری پہ پکڑا جائے وہ بہت خوش قسمت ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پھر وہ آگے بڑھنے کا موقع نہیں ملتا برائی میں۔ یہ قومیں جن کے قصے ہم سنا رہے ہیں تمہارے سامنے مثال ہیں، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کے آئے، مگر جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر وہ اسے ماننے والے نہ تھے۔ دیکھو اسی طرح ہم منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ ہم نے ان میں سے اکثر میں پاس عہد نہ پایا بلکہ اکثر فاسق ہیں۔ پاس عہد کیا ہے؟ عہد ہی عہد ہے۔ جب عالم ارواح میں تھے تو عہد ازل وعدہ الست ہے، اللہ نے پوچھا الست بربکم بلا شاہدنا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے، یہ عہد ہی تو تھا۔ اس کے بعد دنیا میں آئے، کان میں کلمہ کیا ہے؟ اللہ کو ماننا، رسول کو ماننا، شہادت دینا، وہ بھی عہد ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب بچہ ذرا سا بڑا ہوتا ہے تو پھر اذان کی آواز تو آتی ہے، پھر اس کو کلمہ سکھایا جاتا ہے، نماز سکھائی جاتی ہے، یعنی ارکان اسلام، اور یہ بھی عہد ہیں۔ پھر ارکان ایمان، یہ بھی عہد ہیں۔ پھر دنیا میں لوگوں کے ساتھ جو رابطے ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ جو عہد و پیمان ہوتے ہیں، وہ بھی عہد ہیں۔ یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو محیط کیے ہوئے، جو اللہ کے عہد بھی ہیں اور انسانوں کے عہد بھی ہیں۔ پھر ان قوموں کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا۔ دیکھیں تھوڑا سا ذکر ہر ایک آ رہا ہے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین حقیق علی ان الا اقول علی اللہ الا الحق
قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل قال ان كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين۔ موسیٰ نے کہا ہے فرعون میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، میرا منصب یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کروں، اور میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے صریح دلیل لے کے آیا ہوں، لہذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ دیکھیں زیادہ تر نبیوں نے تو اسلام کی طرف، دین کی طرف بلایا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذمے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے دو ذمہ داریاں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تو دین کی تبلیغ کرنی تھی، اور دوسرا بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزادی دلانی تھی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ دو کام تھے، ایک تو اسلام کی تبلیغ، اور دوسرا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، غالب کر دے اس دین کو تمام ادیان پر، کہ اسلام کی بالادستی آپ نے قائم کرنی تھی۔ فرعون نے کہا اگر تو نشانی لایا ہے اور تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر۔ موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا، وہ ایک جیتا جاگتا اژدہا بن گیا، اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا، سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا۔ اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا یہ بڑا ماہر جادوگر ہے، تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، اب کہو کیا کہتے ہو؟ پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھو اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دو اور ماہر فن جادوگر آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے۔ اب اس میں یہ جو ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے محل میں پلے تھے، اور آپ علوم و فنون سے تمام علوم و فنون سے واقف تھے، حکمرانی کے آداب آپ کو سکھائے گئے تھے، پھر سپہ سالاری کی تربیت آپ کو دی گئی تھی، اور حبش کی مہم میں فرعون نے آپ کو بھیجا تھا، جس میں آپ کامیاب اور کامران واپس آئے تھے۔ تو یہ اس طرح ہوا، اور پھر آپ سے قتل خطا ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں پھر 10 سال کے لیے آپ مدین رہے تھے۔ تو جب وہاں سے واپس آئے ہیں تو یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے۔ تو اب اس نے یہ کہا کہ یہ بے دخل کرنا چاہتا ہے، تو بے دخل اتنے لاکھوں، اس کے ہزاروں لاکھوں جادوگر اس کی قوم میں تھے، تو وہ تو اس کو بے دخل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ جادوگر جس کو جادوگر کہہ رہے ہیں، یہ کیوں بے دخل کرے گا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ 2-3 باتیں ملتی ہیں کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ اس کی سلطنت کے تہس نہس کر دے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ اسے کسی نجومی نے بتایا تھا کہ ایک بچہ ایسا بنی اسرائیل کا ہوگا جو تمہاری سلطنت تم سے چھینے گا۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ مصر میں اقتدار تھا، حضرت یوسف کے دور میں ان کا کافی ہولڈ تھا، تو ان کی تعداد بھی کافی زیادہ تھی، تو اس سے یہ خوف تھا کہ یہ پھر حکمران نہ بن جائیں۔ اور مسلمانوں کی اللہ کی طرف سے برکت ہے کہ نسل بڑی تیزی سے بڑھتی ہے، تو یہ تعداد میں زیادہ ہو رہے تھے، تو اس سے بھی وہ خائف ہو رہا تھا۔ یہ 3-4 چیزیں تھیں جو اس کو خائف کر رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم غالب رہے تو ہمیں صلہ ملے گا۔ وہ سارے جادوگر اکٹھے ہو کے آ گئے، اور آتے ہی انہوں نے پوچھا کہ ہمیں ملے گا کیا؟ انعام تو ملے گا نا؟ فرعون نے جواب دیا ہاں تم مقرب بارگاہ بنو گے، یعنی تمہیں درباری بنا لوں گا اپنا۔ پھر انہوں نے موسیٰ سے کہا تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ نے جواب دیا تم ہی پھینکو۔ انہوں نے اپنے انچر پھینکے تو نگاہوں کو مسحور اور دلوں کو خوف زدہ کر دیا، اور بڑا ہی زبردست جادو بنا کے لائے تھے۔ تو اب جادو کی میں نے آپ کو بتایا تھا 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک نظر بندی ہوتی ہے جو انہوں نے کی تھی، ایک شعبدہ ہوتا ہے جو ہمارے بچوں کو اکثر سٹیج پہ دکھائے جاتے ہیں، اور ٹی وی پہ بھی کئی دفعہ دکھایا جاتا ہے، تو وہ شعبدہ ہوتی ہے، ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے۔ اور ایک میسمرائز کرنا ہوتا ہے کہ جس میں دل اور دماغ کنٹرول میں دوسرے کے آ جاتا ہے، میسمرائزر کے، تو اس طرح ہی کرتا ہے انسان جو وہ چاہتا ہے۔ تو یہ 3-4 طریقے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ لکڑیوں کو اندر سے خالی کیا تھا، اس میں انہوں نے مرکری یعنی پارا بھرا، اور اوپر سے انہوں نے سلفر گندک لپیٹ دی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ زمین کے نیچے آگ جلائی تاکہ وہ گرم ہو اچھی طرح،
ज़मीन के अंदर आग रखी हुई थी और ऐसी जगह पे ये चीज़ दिखाई कि सूरज की धूप पड़ रही थी। तो उससे फिर वो जो था ना वो अमल शुरू हुआ और उनको ऐसे लगा कि वो जो हैं वो सांप बन गई हैं, रस्सियाँ और लाठियाँ उनकी। तो इस तरह का इन्होंने जादू किया था। और हमने मूसा को इशारा किया कि फेंक अपना असा। उसका फेंकना था कि आन की आन में वो उनके झूठे तिलिस्म को निगलता चला गया। यानी इसका मतलब ये या तो ये है कि वो जादू उनका ख़त्म हो गया और सारी चीज़ें अपनी असली हालत पे आ गई। दूसरा इसका मतलब ये है कि वाकई अजदहा उन सांपों को खा गया। इस तरह जो हक़ था वो हक़ साबित हुआ और जो कुछ उन्होंने बना रखा था वो बातिल होके रह गया। फ़िरौन और उसके साथी मैदान मुकाबला में मगलूब हुए और फ़तहमंद होने की बजाय ज़लील हो गए। और जादूगरों का हाल ये हुआ कि गोया किसी चीज़ ने अंदर से उन्हें सजदे में गिरा दिया और कहने लगे, हमने मान लिया रब्बुल आलमीन को, आमन्ना बि रब्बिल आलमीन रब्ब मूसा व हारून, मूसा और हारून के रब को हम मानते हैं। फ़िरौन ने कहा, तुम ईमान ले आए इससे पहले कि मैं तुम्हें इजाज़त दूँ। वो उनको गॉड फादर था ना, रब्बे आला, अना रब्बुकुमुल आला, मैं हूँ रब्बे आला। यकीनन ये कोई खुफिया साजिश थी जो तुम लोगों ने इस सल्तनत में तैयार की ताकि इसके मालिकों को यहाँ से निकाल सको। अच्छा, तो इसका नतीजा अब तुम्हें मालूम हुआ चाहता है। मैं तुम्हारे हाथ पाँव मुखालिफ सिमत से कटवा दूँगा और इसके बाद तुम सबको सूली पर चढ़ा दूँगा। उन्होंने जवाब दिया, इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून वमा तनक़िमु मिन्ना इल्ला अन आमन्ना बिआयाति रब्बिना लम्मा जाअतना रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन। देखें उनका ईमान देखें। उन्होंने जवाब दिया, हमें पलटना तो अपने रब ही की तरफ है। तो जिस बात पर हमसे इंतकाम लेना चाहता है वो इसके सिवा कुछ नहीं कि हमारे रब की निशानियाँ जब हमारे सामने आ गई तो हमने उन्हें मान लिया। ए हमारे रब, हम पर सब्र का फैज़ान कर, हमें दुनिया से उठा तो इस हाल में कि हम फर्मा बरदार हों। देखिए, एकदम से अल्लाह ने उनका दिल खोल दिया। और कहा जाता है कि जब वो सजदे में गिर गए थे तो जन्नत और दोज़ख उनको दिखा दी गई थी, उनको नज़र आ गया था अपना अंजाम। हाजत नहीं है शहीदों को गुस्ल की, कातिल वो अपने खून में खुद ही नहा चुके। यानी उनको तो ज़रूरत नहीं गुस्ल की, वो खून में अगर लथपथ भी हैं तो वो आसमानों पे जा रहे हैं। जो कातिल हैं तो वो तो खुद ही खून में आ जाएंगे। फ़िरौन से उसकी कौम के सरदारों ने कहा, क्या तू मूसा और उसकी कौम को यूं ही छोड़ देगा कि मुल्क में फसाद मचाते फिरें? वो तेरी और तेरे माबूदों की बंदगी छोड़ बैठे। फ़िरौन ने जवाब दिया, मैं उनके बेटों को कत्ल करूँगा और उनकी औरतों को जीता रहने दूँगा। हमारे इक़्तिदार की गिरफ्त उन पर मजबूत है। तो कुछ फिक्र ना करो, मैं इनके बेटों को कत्ल करा, पहले भी वो कत्ल करा रहा था। मूसा ने अपनी कौम से कहा, अस्तईनु बिल्लाहि वस्बिरु इन्नल अर्ज़ लिल्लाह युरिसुहा मन यशाउ मिन इबादिही वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अल्लाह से मदद मांगो, सब्र करो, अल्लाह की ज़मीन वसी है, अपने बंदों में से जिसको चाहता है वो उसका वारिस बना देता है और आखिरी कामयाबी उन्हीं के लिए है जो उससे डरते हुए काम करते हैं। उसकी कौम के लोगों ने कहा, तेरे आने से पहले भी हम सताए जाते थे, तेरे आने के बाद भी सताए जा रहे हैं। क्या मतलब कि जब मूसा तो पहले यहाँ था तो तब भी हमारे बेटों को कत्ल किया जा रहा था, अब तो दोबारा आ गया, अब दोबारा हमारे बेटों को कत्ल किया जा रहा है। यानी वो आपको तंग कर रहे थे। उसने जवाब दिया, करीब है वो वक्त कि तुम्हारा रब तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर देगा और तुम्हें ज़मीन में खलीफा बनाएगा, फिर देखेगा कि तुम कैसे अमल करते हो। हमने फ़िरौन के लोगों को कई साल तक कहत और पैदावार की कमी में मुब्तला रखा कि शायद इनको होश आ जाए। यानी इतनी कमी आ गई थी कि दरख्त जो था खजूर का, उसमें एक खजूर लगती थी। ये सज़ा थी अल्लाह की। मगर उनका हाल ये था कि जब अच्छा ज़माना आता तो कहते हम इसके मुस्तहिक हैं, और जब बुरा ज़माना आता तो मूसा और उसके साथियों को फ़ाले बद कहना शुरू कर देते। हालांकि दर हकीकत उनकी फ़ाले बद तो अल्लाह के पास थी, मगर उनमें से अक्सर बेइल्म थे। उन्होंने मूसा से कहा, तू हमें मशहूर करने के लिए खा कोई निशानी ले आए, हम तेरी बात मानने वाले नहीं। आखिरकार हमने उन पर तूफ़ान भेजा, टिड्डी दल छोड़े, सुसरियाँ फैलाईं, मेंढक निकाले, खून बरसाया। ये सब निशानियाँ
الگ الگ کر کے دکھائیں، مگر وہ سرکشی میں بڑھتے چلے گئے۔ وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے۔ جب کبھی ان پر بلا نازل ہوتی تو کہتے، اے موسیٰ، اپنے رب سے دعا کرنا ہمارے سے یہ عذاب ہٹا دے تو ہم تیری بات مان لیں گے، مگر جب وہ ٹلوا دیا جاتا تو پھر وہی ڈھاک کے تین پات، اور پھر وہ اپنے عہد سے پھر جاتے۔ تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے۔ اب یہ جو عذاب ان پہ آئے تھے، کمل کا لفظ آیا ہے تو یعنی جوں، چھوٹی مکھی، چھوٹی ٹڈی، مچھر، سسریاں وغیرہ۔ تو یہ ہوا کیا تھا کہ انسانوں میں بھی پڑ گئی تھی یہ چیزیں، انسانوں کو بھی نقصان پہنچا رہی تھی اور اناج کو بھی کھا رہی تھیں، اور ان کے گھر جو تھے ان کے دروازے اور کھڑکیاں تک کھا گئی تھیں وہ، یعنی ان کا اتنا برا حشر انہوں نے کر دیا تھا۔ اور اس کے علاوہ مینڈک کیا تھے کہ ہر جگہ پہ مینڈک پھدک رہے ہوتے تھے، صرف پانی میں نہیں، ہر جگہ پہ مینڈک پھدک رہے ہوتے تھے۔ اور اس کے علاوہ بڑا سخت طوفان بھی آیا تھا۔ تو جب یہ خون کا ان پہ عذاب آیا تو ایک قبطی بنی اسرائیلی سے کہنے لگا کہ تم وہ پیتے تھے تو پانی میں خون نہیں ہوتا تھا، لیکن ان کے لیے ہوتا تھا، قبطیوں کے لیے، آل فرعون کے لیے ہوتا تھا۔ تو وہ کہتے تھے کہ تم اپنے منہ میں لے کے تو ہمارے منہ میں ڈال دو۔ تو جب وہ اس طرح بھی کرتے تھے تو ان کے منہ میں پہنچتے پہنچتے وہ پھر خون بن جاتا تھا، یعنی اتنی ان کی زندگی جو تھی وہ تنگ ہو چکی تھی۔ اور یہ عذاب 7 دن رہتا تھا، اور پھر یعنی طوفان آیا نا، یہ طوفان کا ذکر آیا کہ ان پر طوفان بھیجا، تو یہ بارش کا طوفان تھا۔ اتنا زیادہ طوفان آیا تھا کہ ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ 7 دن متواتر یہ بارش ہوتی رہی تھی۔ تو ہر ایک عذاب آتا تھا تو اس میں گیپ ہوتا تھا 1 مہینے کا، اور جو عذاب آتا تھا وہ 7 دن تک متواتر جاری رہتا تھا۔ تو اس طرح ان کی تباہیاں ہوتی رہیں، لیکن یہ سنبھلے پھر بھی نہیں تھے، ڈھاک کے 3 پات ہی رہے، اپنی اسی بات پہ یہ اڑے رہے تھے۔ پھر ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کے رکھے گئے تھے، زمین کا وارث، مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا، جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا، یعنی فلسطین میں۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا، اور فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد ہو گیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے۔ بڑے خوبصورت باغ اور بڑے اوپر بیلیں چڑھاتے تھے اور بہت عالیشان عمارتیں بناتے تھے، سب تباہ ہو گیا۔ بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا، پھر وہ چلے اور راستے میں ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے بتوں کی گرویدہ تھی۔ یہاں اصنام کا لفظ آیا ہے، تو بتوں کی گرویدہ تھی۔ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں۔ تو موسیٰ نے کہا، تم تو بڑی نادانی کی باتیں کرتی، یعنی غلامی میں رہنے سے ان کی ذہنی صلاحیتیں معاف ہو چکی تھیں کہ وہ ایک محسوس معبود چاہ رہے تھے کہ چاند دیوی کے مندر کے پاس سے جب گزرے تو وہاں اس کی ٹھاٹ باٹ دیکھے، چاند دیوی کا جو بت خانہ تھا اس میں، تو ان کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ ہمارا بھی ایک ایسا معبود ہو۔ یعنی اتنے غلام اور رہنے کے بعد اور اتنے ظلم سہنے کے بعد ان کے ذہن ٹھیک طرح کام نہیں کر رہے تھے۔ تو اصنام کا یہاں لفظ آیا تو یہ صنم کی جمع ہوتی ہے، تو لکڑی، سونے، چاندی، پیتل، پتھر، شیشے کے تراشیدہ بتوں کو کہا جاتا ہے جن کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے۔ پھر اوثان کا لفظ آتا ہے، وہ وثنہ کی جمع ہوتی ہے، اور وہ سورج، چاند، ستارے، آگ، درخت وغیرہ، مزار۔ اور اس کے بعد نصب کا لفظ آتا ہے، کسی جگہ پر نصب شدہ چیزیں جیسے درخت، پتھر، دریا وغیرہ۔ پھر ان کے لیے 5-6 لفظ آتے ہیں بت پرستی کے لیے۔ پھر جبت کا آتا ہے، ٹونے، ٹوٹکے، رمل، جادو، ستاروں سے فال نکالنا، پرندوں سے فال نکالنا۔ پھر طاغوت آتا ہے، ایسا نظام جو اللہ کے نظام کے خلاف جاری کیا جائے، طاغوت کا نظام ہوتا ہے وہ۔ تو یہاں آیا کہ وہ بتوں کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا، موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود بنا دے۔ تو موسیٰ نے کہا، تم بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو، اور یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے۔ پھر موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ اللہ ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بخشی۔ اور اللہ فرماتا ہے، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون سے تمہیں نجات دلائی، جن کا حال یہ تھا کہ
کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ ہم نے موسیٰ کو 30 روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا کہ وہ وقت سے پہلے پہنچ گئے تھے۔ تو رسولوں کے جو کام یعنی جو زیادہ ایفیشنسی بھی ہے وہ بھی اللہ کو پسند نہیں آتی، کہ وہ بالکل ایک اعتدال کا طریقہ چاہتے ہیں۔ اس طرح ان کے 40 روز پورے ہوئے۔ حضرت موسیٰ اس وادی کا وہ حصہ جہاں بنی اسرائیل نے پڑاؤ کیا تھا میدان اور راہ کہلاتی ہے۔ وادی کے ایک سرے پر وہ پہاڑی واقع ہے جہاں مقامی روایت ہے کہ حضرت صالح سمود کے علاقے سے ہجرت کر کے تشریف لائے تھے، اور آج وہاں ان کی یادگار میں ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے۔ دوسری طرف ایک پہاڑی جبل ہارون کے نام سے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل نے جب وہ بچڑے کی پرستش کی تو ناراض ہو کے وہاں جا کے بیٹھ گئے تھے۔ اور تیسری طرف سینا کا بلند پہاڑ ہے اور اس کا اکثر حصہ بادلوں سے ڈھکا رہتا ہے، اور اس کی چوٹی پر آج تک وہ کھو زیارت گہ عام ہے جہاں حضرت موسیٰ نے چلا کاٹا تھا۔ یعنی یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ موسیٰ نے چلتے ہوئے اپنے بھائی سے کہا، میرے پیچھے تم میری قوم میں جانشینی کرنا اور ٹھیک کام کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والے کے طریقے پر نہ چلنا۔ جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے التجا کی، اے میرے رب، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ گیا تو البتہ تو مجھے دیکھ لے گا۔ چنانچہ اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑا، اور جب ہوش آیا تو بولا، پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ فرمایا، اے موسیٰ، میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا کہ تو میری پیغمبری کرے۔ حضرت جریر بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور فرمایا، تم اپنے رب کو یوم قیامت ایسے دیکھو گے جیسے تم چاند کو دیکھتے ہو اور تمہیں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ دنیا میں موجود آنکھیں اور جسم اللہ کی تجلی برداشت نہیں کر سکتے۔ یوم قیامت مومنین اللہ کا دیدار کریں گے اور یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہوگا۔ حضرت موسیٰ جمعرات دوپہر کو بے ہوش ہوئے تھے اور جمعے کی دوپہر کو وہ پھر اٹھے تھے۔ اور تو مجھ سے ہم کلام ہو، جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے اور شکر ادا کر۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو ہر شعبہ کی زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایات تختیوں پر لکھ کے دے دیں، اور اس سے کہا کہ ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں۔ ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا، میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے بڑے بنتے ہیں، خواہ وہ کوئی نشانی دیکھ لیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے گا تو اسے اختیار نہ کریں گے، اور اگر ٹیڑھا راستہ آئے گا تو اس پہ چل پڑیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے۔ ہماری نشانیوں کو جس نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا، اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا چاہتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا بھریں؟ اور تکبر کا لفظ اس میں آیا تھا تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کی جوتی اچھا ہو، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تکبر نہیں، اللہ جمیل و یحب الجمال۔ تکبر تو یہ ہے کہ تو حق کو ٹھکرا دے، لوگوں کو حقیر جانے اور اپنے آپ کو بندگی کے مقام سے علیحدہ سمجھے۔ موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑے کا پتلا بنا لیا جس میں سے بیل کی سی آواز آتی تھی۔ کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ نہ بولتا ہے
ना किसी मामले में उनकी रहनुमाई करता है, मगर फिर भी उन्होंने उसको माबूद बना लिया। वो बड़े ही जालिम थे। फिर जब उनकी फरेब खुर्दगी का तिलिस्म टूट गया और उन्होंने देख लिया कि वो गुमराह हो गए थे, तो कहने लगे कि अगर हमारे रब ने हम पर रहम ना फरमाया और हमसे दरगुजर ना किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ला इल्लम यरहमना रब्बुना व यगफिर लना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। उधर मूसा गुस्से और रंज में भरा हुआ अपनी कौम की तरफ आया। आते ही उसने कहा, बहुत बुरी जानशीनी की तुमने हारून। क्या तुमसे इतना सब्र ना हुआ कि अपने रब के हुक्म का इंतज़ार कर लेते और तख्तियाँ फेंक दी और अपने भाई हारून के सर के बाल पकड़कर उसको खींचा। हारून ने कहा, ए मेरी माँ के बेटे, इन लोगों ने मुझे दबा लिया था और करीब था कि मुझे मार डालते, बस तू दुश्मनों को मुझ पर हंसने का मौका ना दे और जालिम ग्रोह के साथ मुझे शामिल ना कर। तो वो इनसे 3 साल बड़े थे और इन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सिफारिश ही पर, उनके कहने पर अल्लाह ने इनका वज़ीर बनाया था, मददगार बनाया था और उनको इसलिए नबूवत अता की गई थी। वो कहते हैं कि मैं तो इनको समझाता था, लेकिन मैं डर गया कि अगर मैंने ज़्यादा इनको बुरा भला कहा तो फिर ये कौम जो है ये आपस में दंगा फसाद करेगी, बट जाएगी और इनमें झगड़े शुरू हो जाएंगे। तो फिर आप मुझे कहते आके कि मैंने नहीं ठीक संभाला, तो मैं इसलिए डर गया था कि ये मेरे ऊपर गालिब आ जाएंगे। तब मूसा ने कहा, ए मेरे रब, मुझे और मेरे भाई को माफ़ कर दे और हमें अपनी रहमत में दाखिल फरमा, तो सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। अल्लाह ने कहा, जिन लोगों ने बछड़े को माबूद बनाया वो ज़रूर अपने रब के गज़ब में गिरफ़्तार होंगे और दुनिया की ज़िंदगी में ज़लील होंगे। झूठ घड़ने वालों को हम ऐसी ही सज़ा देते हैं, और जो लोग बुरे अमल करें फिर तौबा कर लें, ईमान ले आएँ, तो यकीनन इस तौबा और ईमान के बाद तेरा रब दरगुजर करने वाला और रहम फरमाने वाला है। फिर जब मूसा का गुस्सा ठंडा हुआ तो उसने वो तख्तियाँ उठाईं जिनकी तहरीर में हदायत और रहमती देखें, फिर वही हुदम व रहमा उन लोगों के लिए जो अपने रब से डरते हैं। उसने अपनी कौम में से 70 अफराद का इंतखाब किया ताकि वो उसके साथ मुकर्रर किए हुए वक्त पर हाजिर हों। ये इज्तमाई तौबा के लिए 70 सरदारों को लेके गए थे कि जो वो बछड़े को माबूद बना लिया था। जब इन लोगों को एक सख्त ज़लज़ले ने आन पकड़ा तो मूसा ने कहा, ए मेरे सरकार, ए मेरे रब, आप चाहते तो पहले ही इनको और मुझे हलाक कर सकते थे। क्या आप उस कसूर में जो चंद नादानों ने किया है हम सबको सज़ा देंगे? ये तो आपकी डाली हुई एक आजमाइश थी जिसके ज़रिए से आप जिसे चाहते हैं गुमराही में मुब्तला करते हैं और जिसे चाहते हैं हदायत बख्श देते हैं। हमारे सरप्रस्त तो आप ही हैं, बस आप हमें माफ़ कर दें और हम पर रहम फरमाएं, और आप सबसे बढ़कर माफ़ फरमाने वाले हैं। अंता वलियुना फ़ग़फ़िर लना वरहमना व अंता खैरुल गाफ़िरीन। गफ़रान के मैंने छुपाने, गुनाह पस बाज़ पुरस ना करने के हैं। जब गफ़रान के साथ रहमत हो तो इसका मकसद ये होता है कि इंसान के गुनाह धुल गए और अल्लाह ने उसको माफ़ कर दिया। वक्तुब लना फ़ी हाज़िहि दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति इन्ना हुदना इलैक क़ाला अज़ाबी उसीबु बिही मन अशा व रहमती वसिअत कुल्ला शै फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तक़ूना व यु'तूना ज़काता वल्लज़ीना हुम बिआयातिना युमिनून। और क्या कह रहे हैं वो पे, अल्लाह ताला हमारे लिए इस दुनिया की भलाई भी लिख दे और आखिरत की भी। हमने आपकी तरफ रजू कर लिया। जवाब में इरशाद हुआ, सज़ा तो मैं जिसे चाहता हूँ देता हूँ, मगर मेरी रहमत हर चीज़ पर छाई हुई है और उसे मैं उन लोगों के हक़ में लिखूँगा जो नाफरमानी से परहेज़ करेंगे, ज़कात देंगे और मेरी आयत पर ईमान लाएंगे। बस आज ये रहमत उन लोगों का हिस्सा है जो इस नबी उम्मी की पैरवी करेंगे। नबी उम्मी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका ज़िक्र उन्हें अपने यहाँ तौरात और इंजील में लिखा हुआ मिलता है। वो उन्हें नेकी का हुक्म देता है, बदी से रोकता है, उनके लिए पाक चीज़ें हलाल और नापाक हराम करता है और उन पर से वो बोझ उतारता है जो उन पर लदे हुए थे, और वो बंदिशें खोलता है जिनमें वो जकड़े हुए थे।
حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے، 99 اپنے پاس رکھے اور 1% دنیا میں اتارا، یعنی جو ساری محبت نظر آتی ہے، شفقت نظر آتی ہے، وہ 1% ہے۔ اس سے اللہ کی محبت اور رحمت کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اے رسول کہو، اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں۔ وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، بس ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر، اور جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے اور پیروی اختیار کرو، اس کی امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے۔ ان کے الہامی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بشارت بھی موجود تھی اور آپ کے اوصاف بھی بیان کیے گئے تھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ آمین الہی آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین الہی آمین۔ آج ہم نے 158 آیت تک کی ہے۔